الرحمن الرحیم۔ اب صورت قانون دیکھتی آپ کو تار محمود کو سن رہے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، اب تک مولانا چیز کا بہت بڑا سلام پہنچے۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کی سماعتوں تک میری محبت بڑی سماعتوں تک میرا یہ جو پیغام پہنچنے والا ہے اس کا عنوان ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیا ہماری تعلیم ان مقاصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ معزز سامعین، تعلیم کے لیے انگلش کا لفظ ایجوکیشن استعمال کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کے جو بیسک میننگز ہیں، جو تعلیم کے بیسک معنی ہیں، جو ایجوکیشن کے بیسک میننگز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برنگ دا چینج ان یور بیہیویئر، کہ اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانا، اینڈ پلے دا پازیٹیو رول فار دا سوسائٹی، اور اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے پازیٹیو رول ادا کرنا، فعال رول ادا کرنا۔ رول دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو رول ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ہوتا ہے۔ نیگیٹو جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہمارا رول، ہمارا ایسا کردار جو ہمارے معاشرے کے لیے بگاڑ پیدا کرے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد کی طرف ہم چلنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے، کائنڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو دو طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک روایتی تعلیم اور ایک غیر روایتی تعلیم۔ روایتی تعلیم اس تعلیم کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم کسی ادارے، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی یا کسی مدرسے سے باضابطہ طور پر کسی کلاس میں بیٹھ کر کسی کریکولم کے مطابق ہم حاصل کرتے ہیں۔ غیر روایتی تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہم گھر سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے حاصل کرتے ہیں، اور غیر روایتی تعلیم میں ہمارے جو استاد ہوتے ہیں وہ یا تو ہمارے ٹیچر، ہمارے والدین ہوتے ہیں، یا ہمارے دوست ہوتے ہیں، یا دوسرے احباب ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے کیا وہ ہمارے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد مختلف ماہرین نے مختلف بیان کیا ہے۔ مقصد سے بڑھنے سے پہلے، مقصد کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کتنی اہم ہے، امپورٹنٹ آف ایجوکیشن کیا ہے۔ تو معزز سامعین حاضرین، آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے گفتگو کرنا چاہی، رب تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے محبوب تک پہنچانا چاہا، تو جو سب سے پہلے ورڈنگ تھی، جو سب سے پہلے الفاظ تھے وہ تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، یعنی کہ پڑھنا لفظ جو تھا وہ پہلا ورڈ تھا، اقرأ پڑھ، اقرأ پڑھ، ریڈ۔ تو اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، وہ بھی مشن کیا تھا؟ لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، اور لوگوں کو زندگی کے اصول سکھانا۔ جب ہم تعلیم کی، جب اقرأ باسم ربک الذی خلق کی بات ہوئی کہ رب نے کہا کہ پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ، تو یہ بات کلیئر نہیں ہوئی تھی کہ کیا پڑھا جائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اعتبار سے، اپنی پریکٹس سے لوگوں کو یہ بتایا کہ کون سی جو تعلیم ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ تو اینی کائنڈ آف رائٹ ایجوکیشن، کہ ایسی قسم جو صحیح ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم صحیح رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا پڑتا ہے کہ کتنی طرح کی تعلیم ہوتی ہیں۔
تو اس بات کو حضرت امام غزالی نے بیان کیا کہ دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی تعلیم کی دو اقسام بیان کی گئی۔ ایک تعلیم کی قسم حضرت امام غزالی نے علم محمود بیان کی اور ایک علم مخمول بیان کی۔ اب علم محمود کی بھی آگے دو قسمیں نکلی۔ علم محمود کے اندر فرض کفایہ اور فرض عین کی بات آئی۔ ہم پہلے فرض عین کی بات کریں گے، پھر ہمیں تعلیم کے مقصد کی اور تعلیم کا جو بیسک آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ حضرت امام غزالی نے بیان کیا کہ جو علم جو فرض عین ہے، فرض عین امام غزالی نے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی اور جو سنہ تھی اس کی تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دی، یعنی کہ قرآن کے علم کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، فقہ کو سمجھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنہ ہے اس کو سمجھنا، یہ تعلیم تھی۔ اور یہ تعلیم آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض عین ہے، یہ ہر شخص کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ٹیچر، قاضی، مفتی، پولیس والا، فوج والا، اینی ون، دنیا کا کوئی بھی شخص جو دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا اس کے لیے فرض عین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ فرض عین کے بعد جو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ یہ بھی علم محمود کی ایک قسم ہے۔ فرض کفایہ کہ جو دنیاوی تعلیم ہے، یعنی کہ آپ میں سے، معاشرے میں سے، ہم میں سے کسی کوئی ایک ڈاکٹر بن گیا تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں سے کوئی شخص انجینئر بن گیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں سے کوئی ایک ٹیچر بن گیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں سے کوئی وکیل بن گیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں سے کوئی ایک صوفی بن گیا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ المختصر الغرض، دنیا کے تمام جو منصب ہیں ان کی جو تعلیم ہے، تمام منصب کی تعلیم فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس علم محمود کیا ہے۔ علم محمود کی ضد ہے علم محمود۔ علم محمود جادو ٹونے کا علم، اس کے بعد ستاروں کا علم، پامسٹری کا علم، اور اس علم کی المختصر اگر ہم تعریف کی جائے تو یہ وہ علم ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں انسانیت کا فائدہ بھی موجود ہے لیکن اس میں زیادہ تر نقصان ہے، اور ایسا علم بھی کہا گیا ہے کہ وہ علم جو ہمارے اعمال کو، وہ علم جو ہمارے ایمان کو، ایمان کے اندر وہ ایک تزلزل آ جائے، یعنی کہ ایمان ایک شخص متزلزل ہو جائے، وہ اچھے اور برے کی پہچان نہ کر سکے، ایسا علم بھی جو ہے یہ علم مخمور کہا گیا ہے۔ معزز سامعین، اب تک ہماری یہ محبت بھری باتیں پہنچ رہی ہیں اور ہمارا مقصد بنیادی تو یہ ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے اس مقصد کو سمجھ سکیں اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنا فعال رول ادا کر سکیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے جو ادارے ہیں، کیا تعلیم کے وہ مقاصد پورے کر رہے ہیں یا محض کتابیں رٹوائی جا رہی ہیں، یا محض بچوں کو ایک کتابی طوطا بنایا جا رہا ہے، میاں مٹھو بنایا جا رہا ہے۔ تو تعلیم کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، مقاصد کی طرف آتے ہیں، سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ مقصد بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، وہ یہ ہے کہ رب کی پہچان کرنا۔ جب رب کی پہچان انسان کو ہوگی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پہچان یہ ہو گئے۔ اور دین کے جتنے بھی بنیادی قوانین ہیں، دین کے جتنے بھی بنیادی قواعد اور ضوابط ہیں، دین کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، ان کو سمجھنا، ان اصولوں کو سمجھنا، ان قواعد کو سمجھنا
تعلیم کا مقصد ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود کی پہچان کر سکے، یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ہم سیلف کر سکے، یعنی کہ جس شخص نے آئیڈینٹیفیکیشن آف ہم سیلف ہر سیلف کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ جو شخص خود کو پہچان نہیں کر سکا، جس نے خود کو نہیں پہچانا، اقبال کے فلسفہ خودی کے مطابق وہ رب کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دین فطرت کو یعنی کہ قانون قدرت کو سمجھنا بھی تعلیم ہے۔ اس کے بعد جو تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد آج کا مقصد نہیں ہے کہ تعلیم محض ڈگری کا حصول یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی جاب حاصل کرنا، کوئی ڈگری حاصل کرنا، یہ بیسیکلی تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ ہاں، اپنی لیونگ کے اندر بہتری لانا تو مقصد ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اچھی جاب حاصل کرتا ہے اور وہ ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے بنیادی مقصد کے آبجیکٹیو ایجوکیشن کی طرف جائیں تو آبجیکٹیو ایجوکیشن یا جو سکولز بنائے گئے، جو سوسائٹی کا جو مقصد ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر تعلیم کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ کوئی اچھی جاب حاصل کرے گا۔ اگر وہ خود کو پہچان نہیں سکا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ پلے دا پازیٹیو رول فار دا سوسائٹی کے لیے پازیٹیو رول ادا کرنا بھی تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ڈیمونسٹریٹ ہم سیلف، اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر سکے، اپنے آپ کی وضاحت کر سکے، اپنے آپ کو پیش کر سکے، چند لوگوں کے سامنے بات چیت کر سکے، اپنے حقوق کے اوپر بات کر سکے اور اپنے فرائض کو سمجھ سکے۔ یہ جو تعلیم کا مقصد ہے یہ آئیڈیالوجی آف دا سوسائٹی کے مطابق ہے، یعنی کہ ہر معاشرے، ہر سوسائٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ہر معاشرے کی اخلاقیات ہیں، ہر معاشرے کے طور طریقے۔ اگر ایک شخص تعلیم یافتہ ہے اور وہ سوسائٹی کے جو رولز ریگولیشن ہے اس پہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن وہ تعلیم کے جو آبجیکٹیو ہے وہ پورے نہیں کر رہا۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے بنیادی طور پر تعلیم جو ہے یہ بندے کو ایک رول ماڈل بننے میں مدد کر رہی ہوتی ہے کہ انسان ایک معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا رول ماڈل بن جائے۔ اب جب ہم نے کہا کہ رویے کے اندر تبدیلی آ جائے تو رویے کے اندر ہم جب تبدیلی کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں رویے کے اندر ہماری ویئرنگ آتی ہے۔ ویئرنگ یعنی کہ ہم جو ڈریسنگ پہن رہے ہیں اس میں وہ کس طرح کا ہے۔ جب ہم رویے کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں تو بات چیت کے اندر بات چیت کیسے کی جا رہی ہے اس میں ہے۔ اس کے بعد ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی کے اندر جو ہماری شرکت ہے وہ کس انداز میں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے رویے کی تبدیلی کی مثال ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ رویے کی تبدیلی کے اندر آپ دیکھیں معزز سامعین و حاضرین، رویے کی تبدیلی کے اندر ہم دیکھیں تو ہم نے اقرا باسم ربک الذی کی بات کی ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپلس کو کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جب ہم معلم کی بات کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپل دے رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی ایک مثال بھی ہمیں نہیں ملے گی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ کام دکھایا ہو جو خود نہ کیا ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود اگزامپل کے طور پہ پیش کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ القاسم حبیب اللہ، مہدی اللہ کا دوست ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کر کے، اپنی بکریوں کا دودھ دو کر، اپنے کپڑوں کو پیمند لگا کر، اپنے جوتوں کو مرمت کر کے، اپنے گھر کے اندر صفائی کر کے آپ نے یہ ایگزامپل آپ نے عملی طور پر اس پہ عمل پیرا ہو کر لوگوں کو دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بحیثیت لیڈر
لوگوں کو لیڈرشپ کی تعلیم دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ خندق کے اندر اپنے ہاتھ سے پتھر کو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے آپ نے بیان کر دیا کہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک اور افلاس اور پیاس کی شدت میں اپنی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھ کر آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا جو معلم ہے، دنیا کا جو عظیم معلم ہے وہ کیا ہے، اور دنیا کی جو عظیم تعلیم ہے وہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانصار صحابیوں نے یہ بیان کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست شفقت سے فیضیاب ہونے کے بعد یہ فرما دیا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ بے شک ایک عالمگیر تعلیم ہے۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ تعلیم کے مقصد کی بات کر رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر چند لوگوں کے سامنے خود کو پریزنٹ نہیں کر رہا، خود کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر کہیں فرق ہے۔ اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کا پابند نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر کہیں فرق ہے۔ اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدین کی عزت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر فرق ہے۔ اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسجد کا رخ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر کہیں فرق ہے۔ اگر کتابیں پڑھ کر، دوسروں کا آداب پڑھ کر، بڑوں کا آداب پڑھ کر ہمارا بچہ اگر بڑوں کا ادب نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر فرق ہے۔ اگر ہمارا بچہ بچوں کے ساتھ شفقت کا درس پڑھ کر، بچوں کے ساتھ شفقت کا عنوان پڑھ کر، وہ اگر چھوٹوں کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر کہیں نہ کہیں فرق ہے۔ اگر ایک بچہ عقائد کو پڑھ کر، ایک بچہ عقیدہ توحید کو پڑھ کر عقیدہ توحید کو نہیں سمجھ رہا، اگر ایک شخص عقیدہ توحید کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی وحدانیت اور حکمیت کو، اللہ کی وحدانیت کو پڑھنے کے بعد اگر وہ پھر بھی غیر کے در پہ جا کر اپنے سر کو جھکاتا ہے، غیر کے آگے مدد مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر کہیں نہ کہیں فرق ہے۔ اگر ایک شخص قل ہو اللہ احد پڑھنے کے بعد بھی اس کو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہا ہے، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر وہ دوسروں کا سہارا تشریف کر لے رہا ہے، اس کو اللہ کی اس وحدانیت، اللہ کی اس مالک ہونے کی، اللہ کے رازق ہونے میں کہیں اس کے اندر کوئی سمجھ لیں کہ اس میں کہیں اس کے اعمال، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر کہیں کوئی ذرا بھی اجلت موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں کہیں فرق ہے۔ اگر ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان نبی پڑھنے کے بعد، آخر الزمان نبی جاننے کے بعد پھر بھی وہ کسی دوسرے کو آخری نبی تسلیم کر رہا ہے، یا اس کو آخری نبی ہونے میں کئی شک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معزز سامعین و حاضرین، ہماری تعلیم میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے کیریکولم کے اندر فرق ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے استاد کے اندر فرق ہے، کہیں نہ کہیں ہماری درسگاہ کے اندر فرق ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اس اسکول کے اندر فرق ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کے اندر فرق ہے۔ اب جو تربیت ہوتی ہے، تربیت کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک تربیت نہیں ہوگی۔ تعلیم اور تربیت جو ہے یہ 2 لازم اور ملزوم، آپ سمجھ لیں کہ 2 لازم اور ملزوم پہلو ہیں۔ بغیر تربیت کے تعلیم ممکن نہیں ہے، اور تعلیم کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، نہ تو دنیا کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی تھی، نہ تو دنیا کے اندر کیمبرج تھی، نہ تو دنیا کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی تھی، اور دنیا کے اندر جب کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی، اس وقت بھی میرے اور آپ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ دارالارقم موجود تھی، اس وقت بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الصوفہ کی یونیورسٹی موجود تھی۔ معزز سامعین اور معزز صاحب، مجھے اور آپ کو تعلیم کے اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کالی کملی کی شفاعت سے، اپنی واللائل زلفوں کی مدد سے لوگوں تک پہنچائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رویہ ہمیں دیا، ہم یوں تو کہہ رہے ہیں کہ رویے کے اندر تبدیلی لانا، ہم یوں تو کہہ رہے ہیں کہ برنگ دا چینج ان یور بیہیویئر۔ ہم جب کسی منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو ہم اپنے سارے رویوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جب ہمارے پاس جب اختیارات آ جاتے ہیں تو ہم ساری تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاورفل دنیا کے اندر کوئی بھی بادشاہ نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی معلم نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر نہ تو کوئی جج پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جرنیل نہ تو دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ آئے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا کے اندر نہ کوئی وکیل پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا کے اندر نہ تو کوئی طاقتور تھا، نہ کوئی طاقتور پیدا ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تو فیاض دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جتنا بڑا اس پوری کل کائنات کا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی خزانوں کی کنجیاں، جس کے ہاتھ میں پوری تقدیر کی کنجیاں، جس کے ہاتھ میں پورے مقدروں کی کنجیاں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو اگر ہم دیکھیں اور درگزر کو دیکھیں تو آپ کی درگزر کی، آپ کی زندگی سے درگزر کی ہزار مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے، آپ طائف کے مقام کو دیکھ لیجئے، آپ مقاطع کے وقت کو دیکھ لیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاشرتی طور پر، معاشی طور پر آپ سے لوگوں نے، جو مکہ کے لوگ ہیں، جو قریش ہیں، انہوں نے آپ سے قطع طلب کر دیا اور آپ کو شاہ ابی طالب کی اس گھاٹی کے اندر رہنا پڑا، اس ابی طالب کی جو وہ گھاٹی تھی اس کے اندر رہنا پڑا۔ تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیا ایگزامپلس مل رہی ہیں، ہمیں کیا مثال مل رہی ہے، ہمیں کیا درس مل رہا ہے۔ اور فوت اور درگزر جو رویے کے اندر تبدیلی ہے، رویے کے اندر تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دینے کا، آپ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں لے رہے اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، بلکہ درگزر کا مطلب یہی ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہوئے، آپ پاور رکھتے ہوئے آپ معاف کر دیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد قربان ہو کہ جب آپ شاہ ابی طالب، جب آپ کربلا میں جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں نے پتھر مار کر لعان کر دیا، آپ کی جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا، آگ کا فرشتہ نازل کر دیا، آپ نے آندھی اور طوفان کا فرشتہ نازل کر دیا۔ فرشتوں نے یکجاں ہو کر یہ کہا، یا رسول اللہ اگر آپ یہ کہیں تو ہم اس گھاٹی کو دوسری گھاٹی پہ، اس پہاڑی کو دوسری پہاڑی پہ دے مارے اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو میری پہچان کرا دے، یہ لوگ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں ان کا نقصان نہیں چاہنے والا۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے۔ آج ہماری تعلیم کو کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم مومن ہوتے ہوئے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیارے نبی کی امتی ہوتے ہوئے
کیا ہو گیا ہماری تعلیم کو؟ دنیا کے اندر ہماری جب وضاحت کی جا رہی ہے، دنیا کی ڈکشنریوں کے اندر جب ہمارا نام لکھا گیا ہے، تو مسلمانوں کی وضاحت بڑی عجیب و غریب طرح سے کی جا رہی ہے۔ کیا ہوا ہماری تعلیم کو؟ ہماری تعلیم، ہمارا ولولہ کہاں رہ گیا؟ ہمارا جوش کہاں مر گیا؟ ہماری جو پہچان تھی، ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی، جو ہم تھے، وہ کہاں گئے؟ تو معزز حاضرین و ناظرین، جتنے بھی ٹیچرز اس بات کو سن رہے ہیں، جتنے بھی پروفیسرز اس کو سن رہے ہیں، جتنے بھی والدین اس کو سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے قوم کے بچے سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے قوم کے نوجوان سن رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ خود کو پہچانیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو آج ہم پیش ہو رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم وہ ہیں جن کی مثالیں دنیا لے رہی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کی مثالوں پہ، جن کے قوانین پہ، جن کے رولز پہ، جن کی تعلیم پہ دنیا نے ترقی کی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب لایا تھا۔ ہم وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر دنیا کے قوانین بدل گئے۔ ہم وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کے رسم و رواج بدل گئے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ تقلید غیر کی طرف۔ تقلید ایسی تعلیم، ایسی اپاج تعلیم نے ہمیں خدا باز کر دیا، اور ہم جو تھے ہم وہ نہ رہے۔ ہمارے مدرسوں سے غیر کی صدائیں بلند ہونی شروع ہوگی، ہمارے مدرسوں سے غیر کی بدبو آنا شروع ہوگی، ہمارے مدرسوں سے فرنگ کی تقلید شروع ہوگی۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج کے اس موضوع کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم کے مقصد کو سمجھیں، ہم آبجیکٹیو آف ایجوکیشن کو سمجھیں۔ ہم آبجیکٹیو آف ایجوکیشن کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے وین کو کلیئر کریں۔ آج وین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تعلیم کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وین دے۔ اب جب ہم وین کی بات کر رہے ہیں تو وین کیا ہے؟ جب میں وین کی بات کرتا ہوں، اپنے تجربے کی روشنی میں وین کرتا ہوں کہ وین کیا ہے۔ وین یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی منزل، کسی بھی رستے کی درست سمت کا پتہ چل جائے۔ وین کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جس شخص کے پاس وین نہیں ہے، وین اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تعلیم ہمیں وین دے رہی ہے، تعلیم ہم سے وین چھین نہیں رہی، تعلیم ہمیں منزل کا راستہ دکھا رہی ہے، ہم سے منزل چھین نہیں رہی۔ آپ نے کئی بار گاڑی پہ سفر کیا ہوگا، آپ نے یقیناً کئی بار رکشہ پہ سفر کیا ہوگا، آپ نے کئی بار آپ اپنی درست سمت پہ نہیں بیٹھے ہوئے، گاڑی آگے جا رہی ہے، آپ وہ پیچھے کر کے بیٹھ گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے چیزیں دور بھاگ رہی، درخت پیچھے بھاگ رہی، پیچھے بلڈنگز پیچھے بھاگ رہی، پیچھے دوڑ رہی ہیں، پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، دور جا رہی ہیں۔ دوسری گاڑیاں جن کو آپ کراس کریں وہ بھی آپ کے پیچھے جا رہی ہیں، حالانکہ وہ گاڑیاں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پہاڑ پیچھے جا رہے ہیں، انسان جو نظر آ رہے ہیں کہ روڈ پہ چلتے ہوئے چل رہے ہیں آگے، لیکن وہ پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو سمت ہوتی ہے ہماری وہ درست نہیں ہوتی۔ اگر وہی شخص سیدھا منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ونڈ اسکرین کی طرف بیٹھ جاتا ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، یا اس کا چہرہ آگے کی طرف ہو جاتا ہے جس طرف جا رہا ہے گاڑی جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے ساری چیزیں اس کی طرف آ رہی ہیں، ساری چیزیں اس کے قریب آ رہی ہیں، ساری چیزیں اس کے قریب آ رہی ہیں۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، ہماری تعلیم بیسیکلی جو ہمارے بچے ہیں ان کے وین کو درست کرنا چاہیے، لیکن ہماری تعلیم بچوں کے وین کو درست نہیں کر رہی، چیزیں اس سے دور بھاگ رہی ہیں، منزلیں اس سے دور بھاگ رہی ہیں۔ وہ جس جگہ پہ جانا چاہ رہا ہے، جس منزل کی طرف، جس آبجیکٹیو کو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے، وہ آبجیکٹیو اس کو دور جا رہا ہے، مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے وین کو درست کر دیا ہے، اگر کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، یونیورسٹی، جامعہ کا کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی ٹیچر، وہ اگر اس کے وین کو درست کر دے تو وہ ساری چیزیں اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی، اس کی قریب بھاگنا شروع ہو گئے اور وہ اس کی قدموں کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی تو مقصد ہے تعلیم کا، کہ بچے کے وین کو کلیئر کیا جائے، ایک انسان کے وین کو درست کیا جائے، اس کو درست سمت دی جائے، نہ کہ اس کو ایسی سمت دی جائے کہ اسے چیزیں بھاگنا شروع ہو جائیں، اس سے دور جانا شروع ہو جائیں۔ تو کوئی بھی
جو اگزامپل ہے، کوئی بھی جو مثال ہے، کوئی بھی جو کامیاب شخص کی مثال ہے، وہ کامیاب اسی صورت میں ہوا جب اس کا ویژن درست ہوا۔ معزز سامعین و حاضرین، کہ جہاں پہ تعلیم کا مطلب ہے آگاہی حاصل ہونا، آگاہ ہو جانا۔ اب جب آگاہی حاصل ہو جانا اور تعلیم جب آئی ہے تو اس کے بعد اس کی تربیت ہوتی ہے۔ جیسے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار، کہ ایک گاڑی کیسے چلانی ہے، یہ آگاہی ہے۔ اس کو پتہ ہے گیئر کس طرف ہے، اس کو پتہ ہے ایکسلیٹر کس طرف ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے اسٹیئرنگ کو کس طرف سے کیسے بینڈ کرنا ہے۔ لیکن مین کین ناٹ بی اے ڈرائیور کار، کہ ایک آدمی آگاہی کے بعد کار کو ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ جب وہ کار کو ڈرائیو کر سکے گا تو کیسے کر سکے گا؟ وہ تربیت سے کر سکے گا۔ تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو صرف یہ نہیں سکھایا ہاؤ ٹو اسپینڈ اے لائف، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بلکہ آپ نے خود زندگی گزار کر بتائی۔ آپ نے زندگی گزار کر یہ بتائی کہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ نے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، بلکہ آپ نے خود خدمت کر کے دکھائی۔ آپ نے جہاں پہ یہ کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، تو صرف قولی طور پر نہیں آپ نے بتایا بلکہ عملی طور پر بیان کیا۔ تو تعلیم بیسیکلی ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی لاتی ہے۔ اگر ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں ہے تو ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ہم اب معاشرے کے اندر فعال رول ادا نہیں کر رہے، ہم معاشرے کے اندر پازیٹیو رول ادا نہیں کر رہے، تو ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ہم آج کمپلین کر رہے ہیں، ہم یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جو نیشنل ریسورسز ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جنگلات ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے جو بہتا ہوا جو پانی ہے، جو وہ پائپ لائن سے پانی کی جو لیکیج ہو رہی ہے، اس کو ہم نے کبھی بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یا ہم نے کبھی زحمت نہیں کی ہے کہ پائپ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ہم جوڑ دیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ روڈ بن رہی ہے اور روڈ پہ ناقص مٹیریل یوز ہو رہا ہے اور ہم یہ زحمت کریں اور ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ یہ ناقص مٹیریل کیوں یوز ہو رہا ہے۔ ہمیں روڈز پہ چلتے ہوئے ٹریفک کے مختلف لوگ جو ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں وہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سلسلہ کے اندر۔ ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں ماسک نہ پہننے پہ جرمانہ کر رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں پہنا ہوا؟ ہمیں اخلاقی ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ کیوں جرت نہیں ہے؟ کہ ہمیں جو ایجوکیشن دی گئی ہے اس کے اندر جو انکریجمنٹ والی بات تھی، جو ریپرزنٹیشن آف ہم سیلف یا ہر سیلف والی بات تھی، وہ ہمیں نہیں سکھلائی گئی تھی۔ یعنی کہ جو سیلف ڈیفنس تھا وہ ہمیں نہیں سکھلایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایجوکیٹڈ بچیاں اپنی پروٹیکشن نہیں کر رہے، وہ کہیں ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں، ان کو ایموشنلی ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں اب یونیورسٹیز کے اندر، میں نہیں کہہ رہا کہ اسکولز اور یونیورسٹی ساری کی ساری ایسی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بے شمار ایسی ایگزامپلس بھی آ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی سیکشل ہیراسمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتی۔ وہ سیلف ڈیفینس نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو تعلیم ہوتی ہے اس نے ہماری بچیوں کو سیلف ڈیفینس نہیں سکھلایا ہوتا۔ تو اس تعلیم کے آبجیکٹیو کا یہ بیسک تقاضا ہے، تعلیم کے مقاصد کا جو بیسک تقاضا ہے کہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں۔ بچوں کے ذہن کے اندر ڈے فرسٹ سے جب کلاس کے اندر، جب اسمبلی کے اندر، اسکول اسمبلی کے اندر، کالج کی اسمبلی کے اندر، کالج کے کلاس رومز کے اندر یا یونیورسٹی کے کلاس رومز کے اندر یہ سکھلایا جائے گا کہ اس ڈگری کے بعد آپ یہ نوکری حاصل کر لیں گے تو پھر آزاد بچے پیدا نہیں ہوں گے، پھر آزاد ذہنیت کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے، پھر بچے غلامی پیدا ہوں گے اور ان کے ذہن میں وہ غلامی ہوگی۔ اور اگر وہ
ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ جاب حاصل نہ کر سکے تو وہ معاشرے کے اندر، پھر سوسائٹی کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سود مند فرد نہیں ہوں گے، وہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک ناسور شخص بنے گے، اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے، وہ ریونج لینے کے لیے مختلف قسم کی ایسی حرکات و سکنات کریں گے جس سے لوگ یہ کہیں گے کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ہم سیلف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں ہاسپٹلس کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہاسپٹل کے اندر ہم جا کر لائن نہیں لگ رہے ہوتے، یا ہم جاتے ہیں تو ہم سے ہمارے ایکسرا جو ہم سے وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا بہت لیٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور ہم وہاں پہ آرگو نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں نہیں آرگو کر رہے ہوتے؟ اس آرگومنٹس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو آئیڈیالوجی آف کنٹری ہے، جو ہماری جو ملک ہے، اس ملک کے جو رولز ریگولیشن اور قوانین جو ہیں وہ ہمیں نہیں سکھلائے گئے۔ ویری unfortunately to say that in our country, and I belong to Pakistan, I belong to Kashmir۔ میرے ملک کے اندر جو بچوں کو پاک سٹڈی پڑھایا جا رہا ہے، میرے ملک کے اندر جو بچوں کو سوشل سٹڈی پڑھایا جا رہا ہے، وہ بیسیکلی وہ جو سوشل سٹڈی ہے وہ ملک کے انٹروڈکشن کے حوالے سے نہیں سکھلایا جا رہا کہ بھائی آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ بحیثیت شہری آپ کے کون سے حقوق ہیں، آپ کے اندر جو آپ کی جو ہمارے ملک کا جو انسٹیٹیوشنز ہے، جو ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو ہمارے ملک کا جو لا ہے، جو ہمارے ملک کا جو آئین ہے، اس کے مطابق آپ کو کون سے حقوق حاصل ہیں، اور جو دیا بھی گیا ہے وہ بہت لمیٹڈ کر کے دیا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ فرائض میں بھی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق میں بھی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ پڑھ لکھ کر کسی عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ انفیئر مینز جو ہوتے ہیں جتنے بھی، جس میں وہ رشوت خوری کے حوالے سے، وہ فائل کو آگے چلانے کے لحاظ سے بھی ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے پیسے لینے ہیں۔ وہ نوجوان کہ جو رائٹ وے سے انٹرو ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو کسی مقابلے کے امتحان سے انٹرو ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے آفیسرز کو کہ وہ ان کے کام میں فرق ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں کوئی روک لیتا ہے، کیمرے کی شخص کے اندر میڈیا پرسن روک لیتا ہے تو ہم یہ کرج نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ Who give you right to stop us؟ کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ ہمیں سٹاپ کریں؟ اور بعض دفعہ ایسی خبروں کو، ایسی پروگنڈوں کو اخبارات کی زند بنایا جاتا ہے، مختلف پروگرامز کی زند بنایا جاتا ہے کہ جو نہیں ہونے چاہیے، جو ملک اور قوم کی عزت کے خلاف ہوتے ہیں، جو ملک اور قوم کے وقار کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں چونکہ بینگ اے ایجوکیشن پرسن اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن، میں یہ کہوں گا، I'm not saying I'm an education expert، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایجوکیشن ایکسپرٹ ہوں۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن، طالب علم ہوں ایجوکیشن کا، تو اس وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی سوسائٹی کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے وہ بنیادی طور پر ہماری ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایجوکیشن از ناٹ فری، ویری انفارچونیٹلی ٹو سے دیٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور میں نے بہت ساری ایجوکیشنز میں نے پڑھی بھی ہے اور ایجوکیشن پڑھا بھی رہا ہوں، چونکہ میں ایجوکیشن خود پڑھا رہا ہوں، میں ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہا ہوں، تو مجھے کئی بار دکھ ہوا کہ میری ایجوکیشن کے اندر، میرے ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹ لوگ تھے، انہوں نے ٹیکسانومی آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم کے طریقے تھے، جو تعلیم کے تقاضے تھے، ان کو کسی بک میں ہم رائٹ ڈاؤن نہیں کر سکے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام از دا فل کوڈ آف لائف، کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسلام کس طرح سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، ہر وہ تعلیم، ہر وہی انسٹیٹیوشنز، ہر وہ کریکولم جو آئیڈیالوجی آف اسلام کے خلاف ہوگا،
جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہوگا، جو آئیڈیالوجی آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹیکسونومی آف ہولی پرافٹ کے خلاف ہوگا، جو آئیڈیالوجی آف قرآن کے خلاف ہوگا، وہ تعلیم ہمارے بچوں کو ترقی نہیں دے سکتی، وہ تعلیم ہمارے بچوں کو ترقی کی منازل کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جب سائنس تھی نہیں، جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، جب آکسفورڈ تھی ہی نہیں، جب ہارورڈ موجود ہی نہیں تھی، جب دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کا کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں تھا، اس وقت بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیکسونومی آف ہولی پرافٹ موجود تھی، اس وقت قرآن موجود تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود تھی ہمارے لیے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا، اصحاب کا جو طور طریقہ تھا وہ موجود تھا۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس آج کے اس سیشن کے ذریعے سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خود کو سمجھ سکیں، ہم خود کی پہچان کر سکیں، ہم اپنی جو خودی ہے، جو اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو خودی کا فلسفہ بیان کر کے گئے اقبال، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اقبال نے جتنی بھی زندگی، جتنی بھی ایجوکیشن کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، سر سید احمد خان نے جو فلسفہ کیا ہے، جو مولانا مودودی نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو افلاطون نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو امام غزالی نے فلسفہ بیان کیا ہے، جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے جو صوفیاء نے، ہمارے جو علماء نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، اس فلسفہ تعلیم کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس فلسفہ تعلیم کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم ایجوکیشن کا جو مقصد ہے بصیر مسلمان نہیں سمجھ سکیں گے، اس وقت تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میری یہ اپنی ورڈنگ بھی ہے، میرا اپنا کوڈ بھی ہے، اور مختلف یونیورسٹیز کے کوڈ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو تباہ اور برباد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ملک اور قوم کے اندر، ملک میں ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اس ملک اور قوم کو اگر برباد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ملک اور قوم کی تعلیمی اداروں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ملک اور قوم کی درسگاہوں کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کر دیں۔ تو اگر ہمارے جو ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھ لیجئے، ہمارے جو کریکولم کو دیکھ لیجئے، ہمارے جو نصاب کو دیکھ لیجئے، ہمیں کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں، جب ہم اس زمین کے اندر ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے مقصد کے اوپر، ہم جب بات کرتے ہیں، ہم جب تعلیم کو اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہم تعلیم کو جب قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ ہماری اسلامیات سے پھر جہاد کی جو حدیث تھی، جو جہاد کی آیات تھی، ان کو کیوں نکالا گیا؟ ہمارے بس میں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک، تو شاید ہم قرآن پاک سے 8.5 سپارے بھی ہم اس سے نکال لیتے۔ جہاد کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ دہشت گردی پھیلانا، جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ دنیا کے پیسفل کلچر کو تباہ کر دیں گے۔ جہاد کا مطلب یہ بھی تھا کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کا جہاد کرنا۔ جہاد کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ حق بات کو کسی ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی تھا۔ تو دیکھیں کہ جو تعلیم ہے، تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیڈر پیدا کرنا۔ تو ہم جب یہ لیڈر کی بات کرتے ہیں تو ویری انفارچونیٹلی تو سیڈ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہم جب ٹیچر لیڈر پیدا کر رہے ہیں تو ٹیچر کے اندر، اپنے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ اگر ٹیچر کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ تعلیم نہیں دے سکے۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، یہ ویڈیو اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، یہ باتیں میری اس بات کی تقاضا کر رہی ہیں، میری یہ گفتگو اس بات کی غمازی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، جس وجہ سے
آج ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں اور آپ سے اس بات سے یہ بہت خوبصورت شعر سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ امیر شہر کی نظر میں یہ بھی ایک نئی بغاوت ہوگی، امیر شہر کی نظر میں یہ بھی ایک نئی بغاوت ہوگی، میں کاغذ کاٹ کے بناتا ہوں جو صفائی۔ آپ مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ گفتگو، میرا یہ جو دل کا درد ہے وہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کے دل کے اندر میرے اس درد نے جگہ بنائی ہے، تو یقیناً میری اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اساتذہ کے ساتھ بالخصوص ضرور شیئر کیجیے، اپنے پروفیسر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کریکولم ڈیولپرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنے پالیسی میکر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں حاضر خدمت ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیں گے۔ والسلام، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے